السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گا۔ ڈیلی روٹین میں میری یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں 4:30 کے قریب۔ 4:30 بجے اٹھنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں مارننگ واک کے لیے نکلتا ہوں پارک میں۔ تو میں نے ابھی نماز ادا کی، اب میں جا رہا ہوں پارک کی طرف، اور وہاں میں چل کے آپ کو کچھ ایسے نظارے دکھاؤں گا یا ایک ایسی دنیا دکھاؤں گا جہاں پہ بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ صبح صبح مارننگ واک کے لیے، رننگ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے آج کل کی نوجوان نسل کو سونے کے علاوہ، گیمز کے علاوہ، موبائلز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ بس سست قوم بن چکی ہے۔ آج کل کی جو عوام ہے یا نوجوان نسل ہے وہ سست ہے۔ اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو اس وقت کے لوگ جو تھے ان کی ایک روٹین ہوا کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتے تو اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے اور ان کو نماز پڑھاتے، قرآن پاک کے لیے بھیجتے۔ لیکن آج کل بالکل مختلف ایرا ہے ایک۔ اس میں مطلب کہ جو نوجوان نسل ہے وہ خود غرض بن چکی ہے، اتنی خود غرض کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ وہ بس اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، نہ ان کو آخرت کی فکر اور نہ ان کو دنیا کی فکر۔ وہ بس اپنی دنیا میں مست رہنا چاہتے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از دس کہ ہمیں نوجوان نسل کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ صبح صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اور جیسا کہ آپ ابھی پرندوں کی آوازیں سن رہے ہیں، صبح صبح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو صبح صبح کا خوشگوار موسم ہے یہ ہمیں اور کسی ٹائم نہیں مل سکتا۔ مطلب کہ یہ پرندے چہچہاتے نہیں ہیں دن کو، یہ بس صبح کے ٹائم چہچہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم صبح سویرے ٹائم سے اٹھیں اور ایسے نظارے دیکھیں جن سے ہماری آنکھوں کو بھی فائدہ ہو اور ہماری صحت کو بھی فائدہ ہو۔ تو اب ہم پارک کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں آپ کو پارک میں چل کے دکھاؤں گا کہ ضعیف لوگ اور عورتیں بھی، بچے بھی صبح صبح آئے ہوتے ہیں رننگ کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صبح صبح یہاں کے لوگ، جو ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا بزرگ آدمی ہیں، وہ صبح صبح مارننگ واک کے لیے یا اسے یوگا کہہ لیں، اس کے لیے وہ صبح صبح آتے ہیں اور یہاں پہ ورزش کرتے ہیں۔ اور ان کی صحت جتنی تندرست ہے وہ آج کل کی نوجوان نسل کی بھی اتنا تندرست نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر دیکھا جائے، میں بھی صبح صبح مارننگ واک کے لیے آتا ہوں، رننگ کرنے کے لیے آتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں ایک 80 سال کا ادھیڑ عمر کا شخص وہ میرے سے ایک پارک میں میرے سے زیادہ سفر طے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ میں جہاں پر 4 مشکل سے راؤنڈ کمپلیٹ کر سکتا ہوں، بٹ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں جب آتا ہوں تو وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ بس رننگ ہی کرتا رہتا ہے یار۔ اس کی جیسا کہ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزرگ لوگ ہیں جو صبح صبح مطلب کہ یوگا کرتے ہیں یا کہہ لیں مارننگ واک کے لیے آتے ہیں یا ورزش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کی صحت کا اور تندرستی کا راز یہی ہے کہ یہ صبح صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی صحت زیادہ تندرست رہتی ہے۔ اور آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کو چشمے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے موبائل کا استعمال، گیمز کا استعمال، اور مطلب کہ وہ ٹائم سے نہ سوتے ہیں نہ ٹائم سے اٹھتے ہیں۔ مطلب کہ ہمیں نا اپنا ایک ٹائم اسکیجول بنانا چاہیے جس کے مطابق ہم صبح سویرے اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ تو گائز، ان شارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتا ہوں، مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے ان کو دیکھنے سے۔
مطلب کہ میری اپنی روٹین بہت خراب تھی. میں بہت لیٹ دیر تک 12-1 بجے تک 2 بجے تک سوتا تھا اور صبح اٹھتا تھا 11 بجے تک 9 بجے تک کلاس. مطلب موسٹلی کلاسز میری یونیورسٹی کی مس ہو جاتی تھی. تو میں نے ایک دفعہ میرا یہاں پہ آنا ہوا تو میں نے ان کو دیکھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی روٹین، اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اس میں چینج لایا. ہمیں نا ہمیشہ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیے. چینج لازمی ہوتا ہے کیونکہ قدرت ایک ایسی چیز ہے جو مطلب کہ وقت کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. ہمیں بھی اپنے وقت میں، اوقات میں، اپنی روٹین میں چینج لانا چاہیے. تو گائز اب میں خود بھی رننگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں. اس کے بعد کا جو بھی مکالمہ ہے یا ہماری بات چیت ہے وہ میں رننگ کے بعد آپ سے کرتا ہوں یا آپ سے شیئر کرتا ہوں. جو بھی ہماری ڈیلی کی روٹین ہے وہ میں آپ کو بعد میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. تو ناظرین، اس کے آگے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ابھی میں نے پش اپس بھی لگائے اور رننگ بھی کی. آج میں نے 5 راؤنڈ لگائے پورے پارک کے اور میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں بالکل فریش ہو گیا ہوں. اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری چہرے سے پسینہ برس رہا ہے، اور اتنا برس رہا ہے کہ اتنی بارش بھی نہیں برستی. تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبح سویرے کی اس چہل قدمی کے بعد نوجوان حضرات یا ضعیف لوگ جو یہاں پہ مارننگ واک کے لیے آتے ہیں، تو اس چہل قدمی کے بعد وہ ایک دائرہ بنا کے یا بینچ پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو جو بھی مطلب کہ حالات حاضرہ ہیں ان کے متعلق جو بھی آگاہی ہو یا کسی چیز کے بارے میں ڈیبیٹ کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں. اس میں وہ صبر و تحمل کا بہت مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہ ہماری نوجوان نسل میں بالکل بھی نہیں ہے. ان کی ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کی بات کو غور و فکر سے سنتا ہے. سننے کے بعد صحیح یا غلط کا جواب وہ ان کی ڈیبیٹ کے بعد دیتا ہے. جب اس نے بات اپنی مکمل کر لی ہو تب وہ اپنی بات کا جواب دیتا ہے. لیکن ہماری نوجوان نسل جب آپس میں بحث و مباحثہ کر رہی ہوں تو وہ اتنی بد نظمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس بد نظمی میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں. مطلب کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بات پہلے سنی جائے. مطلب کہ ان کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ نہیں ہے. مطلب صبر و تحمل سے وہ کام نہیں لیتے. تو ناظرین، میں آگے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنی مرضی یا اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ حالات حاضرہ میں چل رہا ہے یا جو تھنکنگ ہے یوتھ کی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، آپ کو بتایا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ میری ان باتوں کو پوزیٹیو لیں یا نیگیٹیو لیں. تو ناظرین، ان شارٹ یہ کہ اس دنیا میں، اس جہان فانی میں جو بھی انسان ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہ بس ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہمارا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. ہم کسی کو بھی کاپی کریں یا کسی کی بات پر عمل کریں. تو میرے سامنے تو میں آپ کو اگر مثال دینا چاہوں تو ہمارے رسول کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن میں کوئی خامی نہیں، وہ ہر چیز سے پاک ہیں. تو اگر آپ ان کی اگزامپل لینا چاہیں تو وہ سب سے بہتر ہے. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی وہی کام کیے اور ہمیں بھی انہی پر چلنے کا درس دیا. مطلب کہ صبح صبح انسان کو اٹھنا چاہیے. مطلب کہ جو قدرت کا نظام ہے اگر اس کے ساتھ آپ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ آپ کے لیے تو اچھا ثابت نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ہماری آئی سائٹ اور بہت سے دوسرے
ایشوز انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح صبح اٹھیں اور قدرت کے نظام کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو ناظرین، آج کا مکالمہ ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ولاگ میں ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سب سے اہم بات، اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہو یا میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہو تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئے ولاگ میں۔